الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، اسلام دنیا کی زندگی میں ایک اعلیٰ نظام لے کر آیا ہے جو انسانی معاشرے کو توحید پر، آخرت کے یقین پر، رسالت پر ایمان اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے پر انسانی معاشروں کو آزاد کرنے، امن قائم کرنے، معاشی خوشحالی دینے اور امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام انسانوں کی دنیا میں بھی فلاح چاہتا ہے اور آخرت میں بھی فلاح چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق آدم کیا تو سب سے پہلے ان کو جنت میں رکھا۔ انسان اس جنت کی سوسائٹی سے ہم آہنگ ہوا اور وہ سوسائٹی انسانوں کے دل و دماغ میں رچ بس گئی۔ اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، امن اور آزادی کا ماحول انسانی ذہن سے بھی بالا تر، اعلیٰ ترین سوسائٹی، اعلیٰ ترین معاشرہ وہ انسان کو دکھایا گیا، اس میں انسان کو بسایا گیا اور وہی انسان کے لیے نمونہ بنا۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج انسان جو ترقی کی طرف قدم آگے بڑھا رہے ہیں تو ان کے سامنے ایک آئیڈیل سوسائٹی ہے جس کو آپ ملت قصویٰ کہتے ہیں، ایک ایسا معاشرہ جو اعلیٰ نمونے کا معاشرہ ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ دنیا میں ایسا مکمل معاشرہ قائم کرنا وہ ناممکن ہے، لیکن اس کے قریب قریب معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھے کہ جیسے انسانی صحت ہے، تو انسانی صحت کا ایک معیار مقرر ہے، اس معیار پر شاید ہی کوئی انسان ملے جو مکمل، کامل اور اکمل طور پر صحت کے اعلیٰ اصولوں کے مطابق کوئی نقص اس میں نہ ہو اور وہ بالکل صحت مند ہو۔ صحت مند اسے کہتے ہیں جس میں بڑے امراض نہ ہو، جو اس صحت کے اعلیٰ درجے کے قریب قریب ہو، وہ اعلیٰ صحت مند شمار ہوتا ہے۔ انسانی معاشرے کی تشکیل وہ بھی انہی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ ایک اعلیٰ معاشرہ قائم کیا جائے اور یہ اعلیٰ معاشرہ توحید کے بغیر، رسالت پر ایمان رکھے اور عمل کیے بغیر، انبیاء کی تعلیمات کو نمونہ بنا کر ان کی سنت اور اس سے پر عمل کیے بغیر، اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کیے اور آخرت پر ایمان رکھے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ انسانی درجے پر کوئی اچھے اقدامات ہو سکتے ہیں، اچھی سوسائٹی قائم ہو سکتی ہے، لیکن اعلیٰ سوسائٹی کا قیام
وہ دین کے اعلیٰ اصولوں پر ہی ممکن ہوگا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانیت آگے بڑھے اور اعلیٰ سوسائٹی قائم ہو۔ جب اس اعلیٰ سوسائٹی کے قیام کے لیے جد و جہد ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ قوتیں جس کو شیطانی قوتیں کہتے ہیں، جس پر درندگی غالب ہے، جو انسانی اخلاق سے عاری ہیں، جو اپنی فطرت کو مسخ کر چکے ہیں، وہ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، مقابلے پر آتے ہیں، وہ اس کو اپنے مفاد کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ اس سسٹم کو توڑنے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کرتے ہیں، یعنی پروپیگنڈے سے لے کر مخالفانہ ذہنیت اور فلسفے گھڑنے سے لے کر جنگ اور قتل و غارت تک آتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو کمزور اور مفاد پرست طبقہ ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا مفاد اس وقت غلبہ باطل ظالم قوتوں کا ہے تو ان سے جا کر مل لیں اور محبت کی پینگیں ان سے بڑھائیں، اور وہ اگر یہ دیکھے کہ مسلمان جماعت وہ کامیاب ہو رہے ہیں، دنیا میں عدل اور غلبہ پیدا ہو رہا ہے، تو پھر ان کے ساتھ آ کر اپنے تعلقات کا اظہار کریں۔ یعنی منافق جو ہے وہ دو رخا ہوتا ہے، ایک چہرہ اس کا مسلمانوں کے رخ پر ہوتا ہے، ان کو دکھاتے ہیں، تو دوسرا چہرہ ان کا وہ مخالف اور کافر قوتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کی بنیاد وہ جھوٹ پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ یہ صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، تو وہ اس کو کمتر سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ یعنی دنیاوی فائدے اور مفاد کے بغیر ان کے لیے سوچنا ممکن ہی نہیں، دنیاوی غرض کے بغیر کوئی کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اس کو یہ بیوقوفی سمجھتے ہیں۔ ان کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ جھوٹ پر ہے، بما کانوا یکذبون، یہ سارا نفاق جو کر رہے ہیں اس کے لیے ان کی جو بنیادیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ جھوٹ ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں، کیونکہ نفاق کا جو نتیجہ ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں تباہی ہی تباہی۔ دنیا میں انسانی سوسائٹیوں کی تباہی وہ بھی نفاق کی وجہ سے۔ قرآن مجید نے ایک مکمل سورت المنافقون وہ اسی نفاق کے مرض پر نازل کی اور ان لوگوں کی خصلتیں بتائی ہیں جو منافق، اور ایسے ہی بارہا مثالوں کے ذریعے سے قرآن حکیم نے سمجھایا ہے کہ مرض نفاق کیا ہے، منافق کون سے لوگ ہوتے ہیں، نفاق کی جو سوسائٹی ہے اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری مثالیں اس نفاق کے مرض کی قرآن حکیم نے بتلائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی وضاحت کی۔ اس وقت میں سوسائٹی کا جو سب سے بڑا مرض ہے مسلمان سوسائٹی کا، وہ نفاق کا مرض ہے کہ ہماری سوسائٹی نفاق کے مرض میں مبتلا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ منافق کے دو چہرے ہوتے ہیں،
ایک جو ظاہر کرتا ہے اور ایک وہ جو اس کے دل میں ہے، ایک وہ جو ظالم قوتوں کے ساتھ ملنے پر ظاہر کرتا ہے اور ایک وہ جو کہ مسلمان جماعت کے سامنے آنے پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ دو الگ الگ چہرے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین جو ہیں وہ ایسے ہیں، ان کا ڈھول ڈھال دیکھیں، ان کے باڈی کو دیکھیں، ان کے لباس کو دیکھیں کہ یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، اور جب یہ گفتگو کریں تو آپ ان کی گفتگو کو سنیں کہ یہ دیکھو یہ کیا گفتگو کر رہا ہے، کیا رائے آ رہی ہے، کیا بات ہے اس کی۔ بظاہر ڈول ڈال ایسا بنا رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی باتیں وہ نفاق پر مبنی ہیں۔ یہ نفاق کا مرض آج مسلم سوسائٹی کے حکمرانوں میں اور پھر ان کے اثر سے اس پوری سوسائٹی میں سرایت کر چکا ہے۔ اس لیے آپ کوئی پریڈکشن نہیں دے سکتے کہ ایک مسلم ملک، ایک مسلمان جماعت، ایک مسلمان سوسائٹی وہ ایک نظریے پر، ایک نصب العین پر، ایک رخ پر قائم ہو، اس کا ایک نقطہ نظر ہو، وہ برملا عدل کے قیام اور ظلم کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرے، اس پر وہ کمپرومائز نہ کریں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے وہ جد و جہد کرے، یہ پریڈکشن نہیں دی جا سکتی۔ اور اسی نفاق کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ دجل ہے، جو آخری دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں دجال پیدا ہوں گے، جو دجل کہیں گے، ظاہر ایک ہوگا، باطن دوسرا ہوگا۔ وہ ایسے انداز سے لوگوں کو دھوکہ دیں گے کہ اظہار اچھا ہو، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے خلاف۔ اور آج اگر اس نقطہ نظر سے آپ اخبارات کو اٹھا کر دیکھیں، بیانات دیکھیں، عالمی سطح سے لے کر قومی، مقامی، مذہبی جماعتوں، سیاسی جماعتوں اور خاندانوں اور برادریوں تک، تو آپ کو یہ مرض وہ سرایت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج دنیا کی جو عالمی طاقتیں، انہوں نے جمہوریت کا عنوان رکھا ہوا، امن کی بات کرتے ہیں، رواداری کا عنوان ہے، مذہبی رواداری، وہ انسان دوستی کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ انسانی حقوق پر ان کی تنظیموں کو دیکھیں، انسانی حقوق کے دن منانے کو دیکھ لیں تو بہت سارے دن رکھے ہوئے ہیں، لیکن عملی کردار یہ وہ انسانوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں، پوری کی پوری بستیاں اجاڑ دیتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے، اپنے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ قوم کو اٹھنے نہیں دیتے کہ ان کے جو وسائل ہیں، اگر انہوں نے ترقی کی، خوشحالی پیدا ہوئی اور سائنس اور ٹیکنالوجی ان کے پاس آ گئی، تو ان کی زمینوں میں جو وسائل موجود ہیں وہ وسائل وہ دریافت کر کے نکال کر اس کو استعمال کر لیں گے۔ اس لیے اس قوم کو تباہ کرو، اس کو غلام بنا کر رکھو، اس کی لیڈرشپ کو قتل کر دو، اس کو ٹیکنالوجی نہ لینے دو، اس کا سیاسی نظام مستحکم مت کرو، اس کو معاشی طور پر غربت میں مبتلا کرو، قرضوں کی معیشت میں الجھا دو، خواہشات اور شہوات کا ماحول پیدا کر دو، آپس کی خانہ جنگیاں پیدا کرو، فرقہ وارانہ جنگیں پیدا کر دو، فرقہ وارانہ فسادات پیدا کر دو، لسانی تعصبات پیدا کر دو، نسلی برتری کا تصور ہو، اور اتنے معاشی اور سیاسی اور سماجی معاملات میں ان کو الجھا دو کہ وہ بالکل ہی شعور کی آنکھ نہ کھول سکے اور ان کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم اجتماعیت کی ترقی کی طرف کیسے آگے بڑھیں اور اپنے مسائل کو کیسے حل کریں۔ تو گویا ان کا بنیادی ہدف وہ انسانی سوسائٹی اور اس کے وسائل کو قبضہ کرنا ہے، بلکہ جو اس وقت بالادست قوتیں ہیں، ان قوتوں کی تو بنیادی
اپنی نسل اور نسل کی برتری پر ہے، اپنی چمڑی پر ہے۔ علامہ محمد اقبال صاحب نے اس کی نشاندہی کی تھی کہ اس وقت جو بالادست قوت تھی وہ برطانوی سامراج اور انگریز تھے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر یہ انگریز دین مصطفیٰ کو قبول کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں، تو پھر بھی مسلمان غلام رہے گا۔ مسلمانوں کے لیے وہ کبھی بھی اپنے برابر کے طور پر کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں، جب ان کی بنیادیں وہ اس طور پر قائم ہے کہ انسانی سماج کو غلام بنا کر اس کے وسائل لوٹے جائیں۔ لیکن یہ جو ان کا بھیانک چہرہ ہے، جو انسانوں کے قتل سے رنگا ہوا ہے، ان کے وسائل لوٹے ہوئے ہیں، انسانوں کو غلام بنانے والا ہے، یہ چہرہ کبھی ظاہر نہیں کرتے۔ یہ اپنا چہرہ جب دکھاتے ہیں تو انسانی حقوق کا دکھاتے ہیں، لیبرلزم کا دکھاتے ہیں، سیکولرزم کا دکھاتے ہیں، جمہوریت کا دکھاتے ہیں، مذہبی آزادی کا دکھاتے ہیں، مذہبی رواداری کا دکھاتے ہیں۔ لیکن حقیقت ایسے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں انسانی وسائل پر قبضہ اور انسانوں کو غلام بنانا ہے، اور اسی ہدف کو لے کر چلتے ہیں۔ جہاں تک مسلمان ممالک کے حکمرانوں کا تعلق ہے، قوم سے ووٹ اس لیے لیتے ہیں، حکمرانی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان اجتماعیت اور جماعت کی نمائندگی کر کے دین اسلام کے غلبے اور استحکام کے لیے کوشش کریں گے، ہم اپنی قوم کو اونچا لے کر جائیں گے۔ لیکن ان کی سیاست وہ امریکہ اور یورپ اور بالادست طاغوتی قوتوں کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھتی۔ ان کی غلامی پر ان کی بنیادیں، انہوں نے اپنے تعلقات اور رابطے ان سے رکھے ہوئے۔ بھلا کوئی قوم وہ ایسے رہنماؤں سے خیر کی توقع کیسے کر سکتی ہے جن کی زندگی کی بنیادیں اس قوم کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہیں؟ ان کی زندگی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے اپنا بینک بیلنس وہاں رکھا ہوا ہے، اپنی قوم پر عدم اعتماد، اپنے ملک پر عدم اعتماد، جہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں ان پر اعتماد نہیں ہے، جن کے ووٹ سے آئے ہیں حکمران بنے ہیں ان پر اعتماد نہیں، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس پر اعتماد نہیں، اپنے بچوں کو وہاں کی نیشنلٹی دی ہوئی ہے، ملازمتیں وہاں کی رکھی ہیں، ان کے تصور دین پر اور ان کے نظریے پر اپنے بچوں اور خاندانوں کی تربیت کی، اپنی بود و باش اور ثقافت ان کے ساتھ جوڑی ہوئی اور اپنا مستقبل بھی ان کے ساتھ جوڑے ہوا ہے۔ اس لیے جب یہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں یا سیاست میں وہ حکومت سے اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں، حکومت سے نکل جاتے ہیں، تو یہ سیدھے وہیں پہنچتے ہیں اور ان کی زندگی وہاں گزرتی ہے۔ یہاں پر تو یہ کمانے کے لیے آتے ہیں، حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں، یا سیاسی طور پر اس خطے سے مفاد اٹھانے کے لیے دفن ہونے کے لیے آتے ہیں۔ اس ملک کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ جب ان کا تعلق ہی نہیں ہے تو وہ اس ملک کے خرخواہ کیسے ہو سکتے؟ وہ اس کے لیے اپنی قربانیاں کیسے دے سکتے ہیں؟ اپنے وسائل کیسے صرف کر سکتے ہیں؟ اور پھر وہ اس کے لیے تیار نہیں کہ قوم آزاد ہو، اپنے وسائل کی دریافت ہو اور قوم کو خوشحال بنایا جائے۔ وہ اس طبقاتی نقطہ نظر پر ہی کام کرتے ہیں، دوسروں کو غلام بنا کر، وسائل چھین کر، لوٹ کر، ان وسائل پر قبضہ کر کے لوگوں کو غلام بنا کر رکھنا، اسی پر ان کی بنیادیں۔ اور جیسا سسٹم ہے ویسے ہی جماعتیں ہیں، اور جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ تو ہیں مذہبی، لیکن جو سیکولر اپنے آپ کو کہلاتی ہیں وہ بھی، اور جو مذہبی کہلاتی ہیں وہ اسی سسٹم اور نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔
ان کا بھی کردار یہی ہوتا ہے کہ انہی طبقوں سے اپنی امیدیں رکھتے ہیں، انہی سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں، اپنے تعلقات وہیں قائم کرتے ہیں، اور انہی سے حکمرانیوں کی امیدیں ہوتی ہیں، درخواستیں بھیجی جاتی ہیں کہ ہمیں قبول کریں، ہم سیکولر پارٹیوں سے بہتر طور پر تمہارے مفاد کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اور جب ان کا مفاد ان سے متعلق ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے کردار بھی ادا کرتے ہیں، یہ ان کی جنگوں کو اپنی جنگ کہتے ہیں، ان کے مفاد کو اپنا مفاد کہتے ہیں۔ ان کی سائیکلون جنگ ہو، آپریشن ہو تو اس کو اسلام کا جہاد کہیں گے، ان کا ایرانی انقلاب روکنا ہو تو اس کو شیعہ سنی فسادات کہیں گے، انسانی سماج کی آزادی کو روکنا ہو تو جغرافیائی بنیادوں پر، نسلی بنیادوں پر، فرقہ وارانہ بنیادوں پر قوم پرستی کا عنوان دے کر قوم کی جڑوں کو کاٹنا، انسانی حقوق کے عنوانات کو تباہ کرنا، اس کے راستے میں رکاوٹ بننا۔ اس لیے کسی جماعت میں انسانی حقوق کی بیداری پیدا ہوتی ہے تو یہ ان پر کفر کے فتوے داغ دیتے اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کے نعرے وہ قائم نہ ہو۔ تو کیا اسلام کی بنیاد انسانی مظالم پر ہے، انسانی تفریق پر ہے؟ انسانی حقوق کی بات نہ ہو تو تفریق انسانیت کی بات، تقسیم انسانیت کی بات، قتل انسانیت کی بات ہو؟ مذہب تو امن کا پیغام دیتا ہے، مذہب تو آزادی کا پیغام دیتا ہے، مذہب تو انسان دوستی کا پیغام دیتا ہے، مذہب تو انسانی حقوق کا پیغام دیتا ہے، مذہب تو ان لوگوں کی ترقی کا بھی پیغام دیتا ہے جو غیر مسلم ہیں اور دوسری قوموں کے غلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ نے جو جد و جہد کی، جہاد اور قربانی دی، تو ظالم مجوسیوں سے مظلوم مجوسیوں کو آزادی دلانے کے لیے، ظالم عیسائیوں سے مظلوم عیسائیوں کو آزادی دلانے کے لیے، ظالم یہودیوں سے مظلوم یہودیوں کو، ظالم مشرکوں سے مظلوم مشرکوں کو آزادی دلانے کے لیے جد و جہد کی۔ یہ جو ایران میں ان کی جد و جہد تھی، وہاں کتنے مسلمان تھے؟ یہ یورپ میں جب جہاد کرنے کے لیے گئے تھے تو کتنے مسلمان تھے؟ لیکن وہاں کی اقوام غلام تھی، وہاں کی اقوام مظلوم تھی، ان کی آزادی کی جد و جہد کی، قربانیاں دی، اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہاں مسلمان گئے انہوں نے عدل امن کا نظام قائم کیا، سچائی اور دیانتداری پر سوسائٹی کی تشکیل کی، تو لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، دین اسلام کو انہوں نے قبول کیا، اس امن کے نظام اور اس کے پروگرام میں داخل ہو گئے، توحید پر ان کا ایمان قائم ہے۔ لیکن اگر کوئی نفاق کی بنیادیں ہوں تو پھر نتائج کیسے نکل سکتے ہیں؟ اور یہ یہیں تک بات نہیں، انسانی سوسائٹی، اس وقت کی سوسائٹی کا ہر طبقہ وہ اسی نفاق پر قائم ہے، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو۔ اس وقت منافقت کی بات مذہبی طبقے کے حوالے سے تو کی جاتی ہے، لیکن دیگر پروفیشنز وہ اپنے آپ کو ایک بچا کر رکھتے ہیں کہ شاید یہی منافق ہیں اور ہم منافق نہیں ہیں۔ تو یہ ملٹی نیشنل کے لیے میڈیسن کون لکھتا ہے؟ ان کے جو مقاصد ہیں WHO کے ذریعے سے، جو ہیلتھ میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مقاصد ہیں، اس کو کون پورا کر رہا ہے؟ جو ان کے مفادات ہیں انسانی سوسائٹی کی تباہی اور اس کو اپنی بنیادوں پر کھڑا نہ کرنا، وہ کون سے معیشت دان ہیں جو اسمبلی میں بیٹھ کر اور بڑے بڑے عہدوں پر قائم ہو کر وہ غلط فیصلے کر کے انسانی معاشرے کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ وہ کون سے انجینئرز ہیں جو اس وقت میں اس ملک کی بنیادوں کو مستحکم نہیں کرنا چاہتے؟ وہ انسانی سوسائٹی کے وہ لوگ جو انسانی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں تباہی کے ذمہ دار وہ ہیں یا کون ہے؟ نفاق میں تو وہ بھی شریک ہے، مسیحا بن کر بیٹھنے والے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عدالتیں اپنے کام چھوڑ دے گی تو سوسائٹی کے اندر قتل عام ہو جائیں گے، جب انصاف نہیں ملے گا تو قتل و غارت ہی ہوگی۔ یہ جو فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں، جو انسانی سوسائٹی میں قتل ہو رہے ہیں، جو تباہی پھیل رہی ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہ جو نظام تعلیم میں بیٹھے پروفیسرز ہیں، انہوں نے تو یہ معاہدہ کیا ہے اپنی قوم کے ساتھ کہ سچائی سکھائیں گے، قوم کی بیداری کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے،
لیکن کیپٹلزم پڑھا کر منافقت کی معیشت اور سماجیات اور معیشت کے نام سے یورپ کی غلامی ان کے سروں پر مسلط کر کے ذہنی مروبیت کا نظام پیدا کر کے، یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ نفاق کون کر رہا ہے؟ کیا آج یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے پروفیسر اپنے نوجوانوں کو سچائی بتانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آج ممبروں پر بیٹھے ہوئے علماء اپنے لوگوں کو سچائی اور دین کی سچی تعلیم، سامراج اور اس کی غلامی سے آزادی، طاغوتی قوتوں کا اصل چہرہ وہ بتانے کے لیے تیار ہے؟ کیا آج ہسپتالوں میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز وہ یہ بتانے کے لیے تیار ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں، یہ WHO، یہ انسانی سوسائٹی میں ہیلتھ اور صحت پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کے وسائل لوٹنے کے لیے اور مستقل امراض پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں؟ کیا یہ انجینئرز بتا سکتے ہیں کہ ہم جو روڈ بنا رہے ہیں، جو تعمیرات کر رہے ہیں، یہ تمہارے لیے قبریں تیار کر رہے ہیں، جو بلڈنگیں بنا رہے ہیں وہ تمہاری قبریں ہیں؟ تھوڑی سی ہوا آئی، تھوڑا سا زلزلہ آیا، تھوڑا سا سیلاب آیا تو قبریں بن گئی۔ ہم تمہاری قبریں تیار کر رہے ہیں تم سے پیسے لے کر۔ کیا انجینئرز بتانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا سیاستدان بتانے کے لیے تیار ہیں کہ جو وہ سیاسی پالیسیاں بناتے ہیں وہ سیاسی پالیسیاں قوم کی تباہی کی پالیسی ہے؟ کہ آج تک ان مذہبی جماعتوں نے جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے اندر کی صورتحال کیا ہے، ان کے اقدامات کیا ہوتے ہیں، ان کے مظالم کیا ہیں؟ اگر یہ مذہب کے لیے سیاست کر رہے ہیں تو کم از کم قوم کو تو آگاہ کریں کہ پارلیمنٹ اور ان کے لاجز میں وہ کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں، ان کے اقدامات کیا ہوتے ہیں، ان کی نجی مجلسوں میں جو عوام پر پھپتیاں کسی جاتی ہیں، جو سامراج کے لیے جھنڈی کا کردار ادا کیا جاتا ہے، وہ کردار کیا ہے؟ سچ تو بولو، لوگوں کو تو بتاؤ، عوام کو تو سمجھاؤ، کم از کم حق کی تعلیم تو دو۔ سوسائٹی وہ نفاق پر قائم ہے، منافقت پر قائم ہے، اس لیے ہر چہرے نے ماسک ڈالا ہوا ہے، اور اس ماسک سے جو غلط تعلیم ہے وہ انسانی سوسائٹی کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے ہی معاشرے میں جس میں ظلم و جبر تھا اور نفاق تھا، بظاہر حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، حجاج کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن انسانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، مذہب کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، ملت ابراہیمی کو تباہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی تعلیم دی، دیانتداری کی تعلیم دی، اس کے لیے قربانیاں برداشت کی، شعور دیا، اس کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، پتھروں سے لہولہان ہونا پڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا، اپنے لوگوں کی مخالفت اٹھانی پڑی، اس کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، لیکن ایک ایسی جماعت تیار کی جو سچائی پر قائم تھی، جو دیانتداری پر قائم تھی، جس کی کمٹمنٹ اپنی قوم کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ سچی تھی، اللہ کے ساتھ سچی تھی۔ ایسی جماعت پیدا کی تو اس کے نتائج پیدا ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے، سچائی کی تعلیم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور دین کے غلبے کی جدوجہد کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔